اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفو اور اوفو وفا کرو، پورا کرو، بعہدی عہد کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اذا جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے، ولا تنقضوا اور لا نہ تنقضوا توڑو الایمان قسموں کو بعد جب کہ توکیدہا انہیں پختہ کرنے کے بعد، جب آپ قسم کھا لو کہ یہ کام نہیں کرنا، عہد کر لو تو کیا ہے، انہیں پختہ کرنے کے بعد، جن کے پکی بار بار قسم کھانے کے بعد تم اس عہد کو نہ توڑو۔ وقد اور ہے جعلتم اللہ اور قد ہے جعل تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو، علیکم اپنے اوپر کفیلہ گواہ، ان اللہ بھی اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ قلتی اس کی مانند، اس عورت کی مانند، نقدت توڑ ڈالا تھا اس نے، غزلہا اپنا سوت، مضبوط سوت، من بعد اس کے کہ جب کہ قوتن انکاسن کاٹنے کے بعد اس نے پارا کر ڈالا، تتخذون تم بناتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، داخلم فریب دینے کے لیے، بینکم ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے اپنی قسموں کو تم بناتے ہو، ان تکونو کہ ہو جاؤ، امتن ایک گروہ، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ، ایک امت، ہی وہ اربع زیادہ فائدہ اٹھانے والی، من امتن دوسرے گروہ سے۔ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ، تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے، انما بے شک یبلوکم اللہ بے شک آزماتا ہے، آزماتا ہے کن تمہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے، ان قسموں سے، صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے، ولا یبینن اور واضح فرما دے گا، لاکم تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ما جو کنتم تم تھے، فی اس میں تختلفون اختلاف کیا کرتے تھے، ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے، اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دو چیزوں پر پابندی سے عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام لاتے وقت جو عہد و پیمان بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اس کو نبھائے، اور باہمی معاملات میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے عہد و پیمان یا قسموں کا گواہ بنایا تھا، تو یہ کتنی رذالت ہے کہ ایک چیز پر تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچاؤ۔ اسلام سے پہلے عرب کے مشرک قبائل کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک قبیلہ سے دوستی کا معاہدہ کرتے، اس کے بعد اگر انہیں موقع ملتا تو کسی دوسرے قبیلہ سے جو قوت اور دولت میں پہلے قبیلہ سے فزوں تر ہوتا، امیر ہوتا، اس کے ساتھ معاہدہ کرتے، خواہ یہ ان کا نیا دوست قبیلہ ان کے پہلے معاہدہ قبیلہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرزندان اسلام کو اس اخلاقی گراوٹ اور عہد شکنی سے مجتنب رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم یہ روش ہرگز اختیار نہ کرو، تم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ، اور جو پیمان باندھا ہے اس کو پورا کرو، اس خیال سے کہ یہ نیا قبیلہ قوت اور دولت میں پہلے دوست قبیلہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ سابقہ معاہدہ جو بلا وجہ توڑ دیا جائے اور نیا معاہدہ اس قبیلہ سے کیا جائے، ایسا کرنا تمہارے مقام سے بہت فروتر ہے۔ تم تو مقام اخلاق کے داعی بنا کر بھیجے گئے ہو، اگر تم نے ایسی اخلاقی پستی کا ثبوت دیا تو لوگ مقام اخلاق کا درس کس سے جا کر لیں گے؟
सीरत की पुख्तगी और अतवार की पाकीज़गी का नमूना उन्हें कहाँ दस्तयाब होगा। और इस अहद शिकनी को अपनी सियासी फरासत वगैरह के अल्फाज से ताबीर करके अपने आप को धोखा ना दो। अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारी मिसाल उस अहमक औरत की सी होगी जो दिन भर सूद काटती रहती है और शाम होती है तो उसको पारा पारा कर देती है। आहद शिकनी का इर्तिकाब करके जिस हमाकत का तुम सबूत दोगे वो उस औरत की बेवकूफ़ी से कम हरगिज़ नहीं होगा। वादों को पाबंदी से निभाना एक बड़ी आजमाइश है। इफ़ाए अहद का हुक्म देकर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है और देखना चाहता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद तुम इस्लाम के तकाज़ों को किस हद तक पूरा करने की हिम्मत और जुर्रत का सबूत महम पहुँचाते हो।